مثال کے طور پر اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے حالات حاضرہ کے عین مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ملک پاکستان مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان چند دنوں کے بعد ہم جس کا جشن آزادی منانے کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی آزادی منانا ہم سے سیکھے۔ ہم اس طریقے سے مناتے ہیں کہ ہم پاکستان کی آزادی مناتے ہیں اپنے ملک کو برباد کر کے، اپنے گھر کی آزادی مناتے ہیں گھر کو برباد کر کے۔ وہ کسی نے کہا نا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے گھر کو آگ لگی ہے، میرے ہاتھ سے لگی ہے، میرے چراغ سے لگی ہے۔ اس مملکت خدا داد میں آج سے 10 سال پہلے میں مثال دے رہا ہوں کہ اچھے عمل کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے، برے عمل کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے ہم جب اس کے موسم شمار کرتے تھے، ہم جب معاشرتی علوم پڑھتے تھے، ہمیں جب اس کے موسموں کے بارے میں بتایا جاتا تھا، جب ہم کسی سے سوال کرتے تھے پاکستان کے کتنے موسم ہیں، تو کیا کہا جاتا تھا؟ 4۔ موسم سرما، گرما، موسم بہار، موسم خزاں۔ اب آج میں آپ سے سوال کروں، اس وقت آپ نے گزشتہ سال بہار کا موسم دیکھا ہے؟ آپ میں سے کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ موسم بہار بھی آیا تھا، کوئی آدمی نہیں کہے گا موسم خزاں بھی درمیان میں آیا تھا۔ آپ میں سے ہر آدمی کہے گا ایک دن گرمی کا موسم تھا، دوسرے دن سردی کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ اور پھر ہر آدمی اس موسم کے بارے میں ایک اور بات بھی کرے گا کہ موسم سرما بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، گرمی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، گرمی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہر آدمی آپ کو یہ بات بھی کرے گا کہ بارشیں وقت پر نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی آپ کو یہ بات بھی کرے گا کہ ماحولیاتی آلودگی وہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کو ہر آدمی یہ بھی کہے گا کہ وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، جب ہوتی ہیں تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی آپ کو یہ کہے گا کہ اچانک سیلاب آ جاتے ہیں، اچانک طوفان آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے جس نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہے؟ ہمارے پورے ملک کی آبادی کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہے۔ موسم ہے کہ اس کی شدت ختم نہیں ہوتی، بارشیں ہیں کہ بے وقت ہوتی ہے، فصلیں ہیں کہ اپنے وقت پر وہ اچھے طریقے سے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ایسا ہے جو تبدیل ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو تبدیل ہونے والے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات، پریشانی ہمیں ہوئی ہے، مشکل میں ہم پھنسے ہیں، رولا ہمارا ہے۔ اللہ تو ہمارے اوپر مشکلات بھیج کر راضی نہیں ہوتا، خوش ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تو اپنے بندوں پر زیادتی کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، رحمان ہے۔ یہ مشکلات، ماحول کی مشکلات، موسم کی مشکلات کہاں سے پیدا ہوئی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، انسان نے کوئی ایسا کرتوت کیا ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ اور اس انسان نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے پیدا کردہ درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، آگ لگانا شروع کر دی، اللہ کے نظام میں اس نے دخل اندازی کی، موسم تبدیل ہو گئے۔ یہ خود پریشان ہو گیا، یہ خود پریشان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کام اس نے کیا ہے، برا کام کیا ہے۔ درخت کاٹنا برا کام ہے، نہ اگانا برا کام ہے، درختوں کو اکھاڑنا برا کام ہے، درختوں کو آگ لگانا برا کام ہے۔ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے تو قرآن کریم میں بات ہی درختوں کی ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتلاؤں، آپ کی توجہ اگر میری طرف ہو
یہاں سے دنیا سے جانے کے بعد مسلمان کہاں جائے گا؟ سارے بولیں جی، سارے جانا چاہتے ہیں، سارے بولیں کہاں جائے گا؟ یہ جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو سوسائٹی کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کو پلازا کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کو جنت کیوں کہا گیا؟ جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو۔ اور باغ میں دیواریں نہیں ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ درخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ہماری آخرت کی زندگی ہی درختوں کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور ہم دنیا میں درخت کاٹ کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو اپنے لیے دوزخ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا۔ اللہ نے جب اسلام کا ذکر کیا، آپ دیکھیں تو صحیح نا، یہ آج کل موسم بھی ہے نا شجر کاری کا، شجر کاری مہم چلاؤ جی، شجر اگاؤ جی، درخت لگاؤ جی، پودے لگاؤ جی۔ یہ کوئی صرف کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس مسئلے کو سب سے زیادہ چھیڑا ہے یا خدا نے چھیڑا ہے یا محمد مصطفیٰ نے چھیڑا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت آدم پہلے انسان ہے، پہلے انسان ہے نا، ان سے پہلے انسان کوئی نہیں تھا، یہ پہلے انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احدثک عن آدم، کیا تمہیں میں حضرت آدم علیہ السلام کی بات بتاؤں؟ انہ کان غراسا، حضرت آدم باغبانی کیا کرتے تھے، درخت لگایا کرتے تھے۔ پہلا نبی، پہلا انسان، اللہ نے ڈیوٹی کیا لگا دی؟ درخت اگاؤ، درخت لگاؤ۔ اللہ نے جب اسلام کی بات کی ہے، جب کلمے کی بات کی ہے، جب دین کی بات کی ہے، اللہ نے دین کی مثال ہی درخت کے ساتھ دی ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال جب اللہ نے پیش کی ہے، اسلام کی مثال جب اللہ نے پیش کی ہے، تو درخت کے ساتھ اس کی مثال دی ہے۔ جیسے درخت کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، اللہ اسلام کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے یہ اتنا مضبوط دین ہے، اتنا پاکیزہ دین اسلام ہے کہ اس کی جڑیں اوپر اوپر نہیں ہیں، اس کی جڑیں بہت نیچے تک گئی ہیں، اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ اللہ نے ہمارے دین کی مثال درخت سے دی ہے۔ اور ان درختوں کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت اگانے کے بارے میں۔ ہماری آزادی آتی ہے، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، میری مانو، جھنڈے کم لگاؤ، درخت زیادہ اگاؤ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، جو مسلمان کسی باغ میں کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے، جب ایسا کرتا ہے تو پھر یأکل منہ طیر، اس باغ سے، اس فصل سے آ کر کے پرندہ کچھ کھاتا ہے، کوئی دانہ کھا گیا، کوئی پھل کھا گیا، کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ یا انسان اس میں سے کھاتے ہیں، یا کوئی جانور اس میں سے کھاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں اس میں سے کھائیں گی، درخت لگانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ اس کو صدقہ لکھے گا، اس کو صدقہ لکھے گا۔ یہ صدقہ ہے، درخت لگانا یہ صدقہ ہے۔ اور میں